جب بھی ہم کسی کو تعلیم دیتے ہیں نا، تعلیم دینے کا ایک نیچرل طریقہ ہوتا ہے، اور تعلیم دینے کا ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جو یونیورسٹیوں میں ایک لیکچرار ایک سبق پڑھا کے چلا جاتا ہے. ہمیشہ موٹیویشن اس طریقے سے ملتی ہے جو نیچرل ہو. اگر آپ لگی بندی چیزوں میں لگ جاؤ گے نا تو اس سے علم تو حاصل ہوتا ہے، انسان کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو قرآن جب اصول اور ضابطے بیان کرتا ہے تو اس کی ورڈنگ اصول اور ضابطے اور لاز جیسی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ورڈنگ ایسی ہوتی ہے جو عام فہم ہو، جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. دیکھو باپ اپنے بیٹے کو اگر سمجھا رہا ہو نا، غریبوں کا خیال کیا کر. باپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، میرا بیٹا غریب سے گزر گیا، کھلاتا نہیں ہے، اس کو پوچھتا نہیں ہے، تو باپ کا اسٹائل یہ نہیں ہوگا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ایک نپا تلا الفاظ استعمال کرے وہ کہ دیکھو بیٹا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی غریب کو دیکھو تو کھانا کھلاؤ. بلکہ پھر اس کو خیال آئے گا کہ بھائی جب بیمار دیکھو تو بیماری کی بھی مدد کرنی چاہیے، تو وہ الفاظ چینج کرے. پھر ایک عمومی الفاظ لے کر آئے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کر دیا کرو. پھر اس کو خیال ہے کہ دنیا میں کیوں بھائی، آخرت میں بھی سفارش کرنی ہے، تو پھر دنیا کا لفظ ہٹا کے کیا کر رہا ہے. تو اس سے نالج تو بڑھ جائے گی، ورڈنگ اور اصول اور ضابطہ، لیکن بچے کو بات سمجھ میں آنے کے بجائے کیا ہو جائے گی، پیچیدہ. اس کا سادہ سمپل طریقہ پہ بیٹا کسی کو بھوکا دیکھ لیا اگر تو کم بخت کھلا دیا کرنا اس کو جا کے. اسی سے بیٹا خود سمجھ جائے گا کہ جہاں کھلانے کی بات ہے وہاں اگر کسی کو ایکسیڈنٹ میں دیکھا پڑا ہوا ہے تو اٹھا لیا کر اس کو، کوئی کینسر میں ہے تو علاج کرا دیا کر. یہ آٹومیٹیکلی بیٹے کی کھوپڑی استعمال ہوگی اور اس کو یہ آٹومیٹیکلی ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو قرآن کا انداز تعلیم بھی نیچرل ہے، تبھی تو بلاغت ہے نا اس میں. قرآن نے کیا کہا، کتنی بلاغت ہے. قرآن کیا کہتا ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، تخت پر. اب لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں، تخت پر ایسے گیا ویسے گیا. بھائی قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے نا. بادشاہ لوگ جب حکومت سنبھالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تخت پہ جلوہ افروز ہوئے نا. تو اللہ نے بھی اپنے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جو عرف میں بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا اللہ کا تخت کیسا، اللہ کی ہم تو ایمان لاتے ہیں تخت بھی ہے کرسی بھی ہے، کیسا ہے یہ تو اللہ ہی جانے. بیوقوف لوگ اس کی بحث میں لگ جاتے ہیں کہ کیسی کرسی ہوگی، کیسا تخت ہوگا. لیکن اللہ ہم سے ہمارے مینٹل لیول پہ آ کے کلام کرتا ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ لیں. یہی وجہ ہے کہ جنت میں ان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو 1400 سال سے لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ رہی ہیں. ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا جو کسی صدی میں سمجھ میں آئیں اور کسی صدی میں سمجھ میں آئی نہیں. مثال کے طور پر 1400 سال پہلے یہ بتا دیا جاتا جنت میں بلٹ پروف ٹرین ہوگی. وہ کیا ہے بلٹ پروف؟ تو وہ بم دھماکے سے بچنے کے لیے ہوتی ہے. وہ جو بلٹ ٹرین ہوگی، بلٹ ٹرین، اور جو اسپیڈ سے بھاگتی ہے نا، تو کھوپڑی میں آتی بات ان لوگوں کے. یہ بتایا تیز رفتار گھوڑا ہوگا. کیا بتایا؟ انتہائی تیز رفتار گھوڑا ہوگا. اب اس میں ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی اسپیڈ والے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے، جہاز ہو جاتا. او بھائی اس زمانے میں جہاز کی بات کی جاتی، 6 مہینے ان کو جہاز کا فلسفہ سمجھانے میں لگتے. کیا خیال ہے؟ ٹرین سمجھانے میں لگتا. وہ ایمان لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جو سائنسی تھیوریز ہیں جو ایجاد ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں. اس لیے کہ قرآن اگر ان باتوں کو اچھالتا، ان باتوں کا تذکرہ کرتا تو پہلے ان تھیوریز، ان نظریات کو سمجھانا نبی کی ذمہ داری بن جاتی. یہ کام آپ کا ڈبل ہو جاتا، اس سے آدھے سے زیادہ لوگ مرتد ہو جاتے. مثال کے طور پر قرآن واضح لفظوں میں کہتا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. واضح لفظوں میں قرآن کیا کہتا؟ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے کتنی مشکلات پیش آتی نا. وہ کہتے کہاں گھوم رہی ہے؟ وہ مشرق سے سورج نکل رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے. تو پوری دنیا میں سفر کرنا پڑتا، سائنسدانوں کو بلانا پڑتا، وہ تحقیق کرتے. تو آپ کا جو اصل کام ہے وہ کیا ہوتا؟ وہ رہ جاتا. اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو قرآن میں چھیڑا ہی نہیں ہے. بھئی یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایجاد ہوتی چلی جائیں گی، یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. لوگ آج قرآن میں سائنس تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنی یوں سمجھیں کہ صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں. وہ قرآن سائنس کی کتاب ہے ہی نہیں.
ہاں یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا نظریہ، سائنسی ایسی تھیوری، کوئی ایسی سائنسی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوئی ہو. یہ خود قرآن کا معجزہ ہے. حالانکہ اس دور کی جو تحریریں ملتی ہیں، کتابیں اور فلسفیوں کے جو نظریات ملتے ہیں وہ آج کی موجودہ سائنس سے بالکل اگینسٹ ہیں، لیکن قرآن نے ان میں سے کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ان نظریات کا تذکرہ کر دیتے جو اس زمانے میں رائج تھے اور وہ بعد میں 100% غلط ثابت ہوئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟